الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ حضرات علماء اکرام، میرے دوستو اور اسلامی مائیں اور بہنیں، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم دین کی نسبت سے یہاں جمع ہوئے اس دیار غیر میں، جہاں چاروں طرف کفر کا اندھیرا ہے۔ وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ناموں کی شمع روشن کی ہوئی ہیں۔ ایک بات جو یہاں پردیس میں آنے والوں کی ابھی اللہ تعالیٰ نے ذہن میں ڈالی کہ یہاں پر جو حضرات آئے ہیں وہ دنیاوی غرض سے آئے ہیں، اللہ ماشاءاللہ ایگزیمشن ہے، لیکن عام طور پہ اپنا بہتر مستقبل بنانے کے لیے، کوالٹی آف لائف کے لیے اور ایجوکیشن کے لیے، ان تمام مقاصد کے لیے یہاں آئے ہیں۔ تو جب آپ یہاں آئے ہیں، اگر ابھی تک نیت نہیں کی تو اب دل میں یہ چپکے سے نیت کر لیجئے کہ یا اللہ، آئے تو آپ ہمیں جانتے ہیں نیت ہماری کیا ہے، انما الاعمال بالنیات، نیت کیا ہے آپ جانتے ہیں یا اللہ، اور عملوں کا دار و مدار نیتوں کے اوپر ہے۔ تو ہم آئے تو دنیا کے لیے ہیں، لیکن اے اللہ آپ ہمارا یہاں آنا دین کی کسی نسبت سے قبول فرما لیجئے۔ تو اب جب تک یہاں رہیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو ثواب عطا فرمائے گا، اور دین کی کوئی نہ کوئی بات دوسروں تک پہنچائیں۔ یہ فکر کریں کہ کوئی ایک ایسا نہ ہو جو جہنم میں جانے والا بن جائے۔ آپ جہاں کام کر رہے ہیں، ساتھی ہیں، وہاں دین کی بات کریں طریقے سے، علماء سے پوچھ کے، بزرگوں سے پوچھ کے۔ یہ میں بزرگوں کا اس لیے آپ سے عرض کر رہا ہوں، علماء کا اس لیے کہہ رہا ہوں، اہل اللہ کا اس لیے کہتا ہوں کہ ان کے ساتھ تعلق قائم ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا ہمیں سکھلائی، اللہم یسر لی جلیسا صالحا، اے اللہ مجھے نیک ہم نشین عطا فرمائیے۔ تو نیک ہم نشین سے مراد ہے اچھی صحبت ہو، اللہ والوں سے تعلق والوں کی صحبت ہو۔ تو دین جو ہے یہاں پر ایک طبقے سے مراد یہ کہ ہم سب کی یہاں پہ جن کے بچے ہیں وہ ایک بات کرتے ہیں اور والدین خوش ہوتے ہیں اس پہ، اور وہ کرتے ہیں کہ لاجک کیا ہے اس کی، ہر چیز میں لاجک تلاش کرتے ہیں، اور پھر یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ دین میں کوئی ایک عمل ایسا نہیں ہے جس کی کوئی نہ کوئی منطق نہ ہو، ریزن نہ ہو، لاجک نہ ہو۔ تو میرے دوستو یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ دین نام ہے سر آفندگی کا، سر کو جھکا دینے کا۔ سرکشی اس کا الٹ ہے، سرکشی نام نہیں ہے دین کا۔ سوال جواب، کوئی بات سمجھ میں نہ آئے پوچھنی چاہیے، ٹھیک ہے، لیکن اس کے اوپر اتنا فرم ہونا کہ یہ ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی تو ہم عمل نہیں کریں گے۔ ہماری سمجھ میں کیا آئے گا؟ قرآن حکیم شروع ہوتا ہے الف لام میم سے۔ الف لام میم کا مطلب کوئی سمجھ کے دکھا دے۔ اب جتنے بھی لکھاری ہیں، جتنے دانشور ہیں، جتنے اہل اللہ ہیں، اکابرین ہیں، علماء ہیں، غوث قطب ابدال، جتنے قیامت تک قلم اٹھائیں گے، وہ الف لام میم کے ترجمے کے لیے نیچے بریکٹ میں لکھیں گے کہ واللہ اعلم بمرادی، کہ اس کے معنی صرف اور صرف اللہ جانتے ہیں۔ اس کا مطلب اللہ نے پہلا لفظ نازل فرما کے یہ کہا کہ جو میں کہہ رہا ہوں اس کو منوان مان لو، ٹھیک ہے۔ قرآن حکیم میں ماں سوائے چند اوامر یعنی جو احکامات ہیں اور نواہی جن چیزوں سے منع کیا ہوا ہے، اس کے علاوہ قرآن حکیم کو سمجھنا میرے دوستو ہم عام طور پہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ بہت آسان ہے، بے شک بہت آسان ہے عمل کرنے والوں کے لیے۔ اور ہمارا جو آج کا علم ہے، آج کا طالب علم جو نالج حاصل کرنا چاہتا ہے وہ اس لیے حاصل کرنا چاہتا ہے تاکہ چار لوگوں میں بیٹھ کے بحث مباحثہ کر سکیں، نہ کہ اپنی اصلاح کی فکر کریں۔ تو اب میں آپ کو چند قرآن حکیم کے واقعات بتاؤں مختصراً، کیونکہ سب جانتے ہیں یہ۔ جو میں اس کی اصل چیز بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہماری عقل کیوں کام نہیں کرتی یہاں۔ دیکھیں، لوگ آئے موسیٰ علیہ السلام کے پاس، انہوں نے کہا کہ ہمارے فلاں آدمی کو قتل کر دیا، قاتل کا پتہ بتا دیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے موسیٰ علیہ السلام نے جب پوچھا تو انہوں نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ان سے کہو کہ ایک گائے ذبح کریں، اس کا گوشت اس مقتول پر لگائیں، یہ اٹھے گا اور
قاتل کا نام بتا دے گا، مفہوم ہے اس کا، مختصر بتا رہا ہوں، مفہوم ہے کہ وہ بتا دے گا۔ اب گوشت کا کسی مردہ پہ ٹچ ہونا اور وہ زندہ کھڑا ہو کے اور اپنے قاتل کا نام بتائے، یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے انہیں کنویں میں ڈالا، ایک طویل عرصے ایک نظام چلا، اور یوسف علیہ السلام کم و بیش 28 سال کے بعد بادشاہ بن گئے۔ اب ان کے بھائی گئے ان کے پاس، انہیں نہیں معلوم تھا کہ یہ ہمارے وہی بھائی ہیں جنہیں ہم نے کنویں میں ڈالا تھا۔ یوسف علیہ السلام پہچان گئے ان بھائیوں کو، اپنے بھائیوں کو۔ اس کے بعد ایک کرتا اندر سے لا کے دیا، اپنا پہنا ہوا کرتا، اور کہا کہ اپنے والد کو دے دینا۔ یہ نہیں کہا کہ میرے والد کو دینا، بلکہ اپنے والد کو دے دینا۔ یوسف علیہ السلام کا وہ کرتا لے کے جب ان کے بھائی پہنچے، یعقوب علیہ السلام کو دیا، یعقوب علیہ السلام نے وہ کرتا اپنے چہرے پر لگایا، آنکھ کی بینائی واپس آ گئی۔ آپ مجھے ایمانداری سے بتائیے، ایک کرتے سے آنکھ کی بینائی واپس آ گئی۔ اس دور کے تمام اسپیشلسٹ، تمام آئی سرجن، تمام آئی کنسلٹنٹ، تمام، چاہے وہ کورنیا کے ہوں، چاہے وہ گلوکوما کے ہوں، چاہے وہ کیٹرکٹ کے ہوں، کسی بھی آنکھ سے متعلق انہوں نے کوئی علم حاصل کیا ہو، ان سب کا علم یہاں فیل ہے کہ ایک کرتے سے یعقوب علیہ السلام کی بینائی کیسے واپس آ گئی۔ موسیٰ علیہ السلام جاتے ہیں، آگے راستہ بند ہے، پانی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رہنمائی فرمائی کہ یہ اپنا عصا اس جگہ، اپنی لاٹھی کو اس پانی پہ مارو۔ انہوں نے پانی کی طرف اشارہ کیا تو ایک طرف کا پانی دونوں طرف رک گیا اور بیچ میں راستہ بن گیا، اور موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے لوگ وہاں سے گزر گئے۔ ابراہیم علیہ السلام نبی ہیں، اور اسماعیل علیہ السلام ان کے بیٹے ہیں، ان کے اوپر ابراہیم علیہ السلام چھری پھیرنے لگے ہیں۔ نبی کی طاقت میں نے علماء سے سنا ہے کہ فرماتے ہیں کہ ایک نبی عام انسانوں کے 4000 لوگوں کے برابر طاقت رکھتا ہے۔ اب یہ دھاری دار چھری لے کے بیٹے کے اوپر چلا رہے ہیں، نرم جگہ ہے، سخت بھی نہیں ہے کہ لوہے پہ چلا رہے ہیں، نرم جگہ پہ چلا رہے ہیں، لیکن چھری اپنا کام نہیں کرتی، کاٹتی نہیں ہے۔ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر پھینکا گیا، آگ بظاہر جل رہی ہے، آگ تپی ہوئی ہے، لیکن جلتی ہوئی آگ کو اللہ نے حکم دیا کہ ٹھنڈی ہو جا۔ وہ ٹھنڈی ہوئی ہے، آگ بظاہر جل رہی ہے، لیکن اس نے اپنی تپش کھو کر اللہ کے حکم کے مطابق اس نے اپنے آپ کو ڈھال دیا اور وہ ٹھنڈی ہو گئی۔ تو یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اسی طرح جتنے واقعات ہیں قرآن حکیم میں وہ سمجھ میں آنے والے نہیں ہیں، تو میرے دوستو لاجک تلاش نہ کریں، بلکہ اللہ والوں سے پوچھیں۔ ہاں، ہو سکتا ہے کہ کسی سے آپ نے معلوم کیا اور ان کو اس کا جواب نہیں پتا ہو، تو ایسا نہیں ہے کہ دین اسلام میں اس کا جواب نہیں ہے، جواب ہوگا۔ مجھ جیسے کو ہو سکتا ہے کہ علم نہ ہو اس کا، اور یقیناً بہت ساری، اس لیے کہ سارے عقل کل تھوڑی رکھتے ہیں کوئی۔ تو اللہ تعالی ہم سب کی اصلاح فرمائیں۔ یہاں پردیس میں بس ایمان کی فکر کریں میرے دوستو۔ میں آپ سے سچ عرض کرتا ہوں کہ ایمان کو بچا کے اگر لے گئے کامیاب ہیں۔ ایک بزرگ تھے، ان کے پاس چند نوجوان لڑکے، وہ چھیڑتے تھے انہیں، ان بزرگ کو، کہ بڑا بنا پھرتا ہے اللہ والا، اور اللہ والوں کو ہر دور میں چھیڑا جاتا ہے۔ بہرحال وہ اپنا کوئی کتا جو ہے وہ لے آئے۔ انہوں نے کہا، ان لڑکوں نے آپس میں ہنسی مذاق کر رہے تھے کہ ان کے پاس یہ بڑے بزرگ ہیں، ان کے پاس اس کتے کو لے کے جاؤ۔ کتے کو لے کے گئے، کہا کہ یہ بتائیے کہ ایک تو کتا، دوسرا یہ کہ اس کی دم، یعنی جانور اور اس کی دم، یہ بتائیے کہ آپ اچھے ہیں یا میرے کتے کی دم اچھی ہے؟ انہوں نے کہا میں ابھی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ پھر کچھ دن کے بعد وہ لڑکے اس طرح گئے تو انہیں چھیڑتے رہے کئی دن تک۔ تو ایک دن لڑکوں نے کہا کہ آج آپ یہ بتائیے کہ جواب یہ کیوں دیتے ہیں میں ابھی کہہ نہیں سکتا، کب کہیں گے؟ کہنے لگے بس تم لوگ میرا آخری وقت دیکھنا، اگر میں دین پر ایمان پر میرا خاتمہ ہو رہا ہے، میں اپنے ساتھ ایمان لے کے جا رہا ہوں، کلمہ لا الہ الا اللہ لے کے جا رہا ہوں میں، تو پھر میں اچھا ہوں۔ اور میرے دوستو اگر میں ایسا نہیں کر پایا خدا نہ خواستہ، تو پھر تمہارے اس کتے کی دم مجھ سے اچھی ہے۔ تو میرے دوستو یہ ہے ایمان کی حفاظت اور سلامتی، اس کی دعا کرنی چاہیے۔ یہاں پردیس میں، یہاں رہنا، یہاں پڑھنا، یہاں کھانا پینا، ہر چیز میں جتنی احتیاط کی ضرورت ہے، جتنا پھونک پھونک کے قدم رکھنے کی ضرورت ہے، میرے دوستو اس کی قدر کریں۔ اس کو یہ ایسے ہی نہیں علماء فرماتے ہیں، اللہ والے فرماتے ہیں کہ دارالایمان سے دارالکفر ہجرت کرنا دنیاوی غرض سے،
یہ حرام ہے، حرام کے زمرے میں آتا ہے. صرف خنزیر کھانا اور شراب پینا حرام نہیں ہے، یہ بھی گناہ کبیرہ میں سے ہے کہ دارالایمان، کیونکہ ایک نسل کے بعد دوسری اور تیسری نسل پھر ایمان کو کھوتی چلی جائے گی اگر اس کی تربیت نہ ہوئی. کم سے کم ہم اپنے ملک میں جب وہاں ہوتے ہیں پاکستان میں، یا جو یہاں ہندوستان کے بھی حضرات تشریف فرما ہیں، وہاں پر جو دین قریب قریب مسلمانوں کی آبادی ہے، یا بنگلہ دیش ہے، تو یہاں پر اذانوں کی آوازیں ہر وقت سنائی دیتی ہیں. میرے دوستو، یہ کم اللہ کا فضل نہیں ہے. ہم مسجد میں نہ جائیں کوتاہی ہے، ہماری نااہلی اور کم عقلی ہے، وگرنہ مسجد میں جانے کے لیے قدم قدم پہ مسجدیں آباد ہیں، مسجدیں ہیں قدم قدم پر. یہاں پر اگر جانا آپ کو ہو تو کس طرح جائیں گے؟ آدھے گھنٹے کی، 15 منٹ 20 منٹ کی تو ڈرائیو ہے یہاں پر. میں یہاں کی کوئی وہ نہیں کر رہا ہوں کہ کوئی خدا نخواستہ آپ، بلکہ یہ فیکٹ بھی معلوم ہونے چاہیے. تو اب یہ پتا ہے، مجھے یہ پتا ہے کہ میں یہاں پر ہوں، ہم یہاں پر ہیں، اور ہم جماعت سے نماز نہیں پڑھ پا رہے ہیں، ہم مسجد نہیں جا پا رہے ہیں. کم سے کم میرے دوستو استغفار تو کر لیں گے ہم کہ یا اللہ ہمیں معاف کر دیجئے. جانا چاہیے، مسجد نہیں جا پا رہے ہیں، کیا کریں، کام پر ہیں، نہیں نکل پا رہے ہیں. تو طاعت توفیق توبہ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ تو کر لیں گے کم سے کم. اور اگر یہ سوچیں گے کہ کیا ہوا تو کیا ہوا، تو اگر مسجد نہیں ہے، گھر میں تو پڑھ رہے ہیں نا، تو کیا ہوا، بس تو کیا ہوا. نہیں میرے دوستو، دین خطرے میں ہے، ایمان خطرے میں ہے. اللہ تعالیٰ اس کو خطرے میں رہنے سے حفاظت فرمائے ہم سب کی. اب سے چند دن کے بعد ایک عشرہ آ رہا ہے، ذی الحج کا چاند نظر آنے والا ہے انشاءاللہ، اور غالباً پتہ نہیں منگل یا بدھ کو 2-3 دن کے بعد یہاں پہ یعنی وہ عشرہ شروع ہو جائے گا. اس کے بارے میں اچھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ ایام بڑے پسند ہیں. والفجر ولیال عشر والشفع والوتر، آپ سب حضرات نے یہ سنی ہوگی. یہ تمام علماء کا اس پہ اجماع ہے کہ یہ آیات اسی عشرے کی برکت کے، یعنی اسی عشرے کے بارے میں ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی اللہ تعالیٰ کو ان 10 ایام میں عبادت جو ہے وہ پورے سال میں عبادت کے سے زیادہ محبوب ہے. رمضان کا معاملہ الگ ہے، وہ تو خاص اللہ تبارک و تعالیٰ کا مہینہ ہے، لیکن بہت سارے بزرگوں نے اس کو بہت، یعنی رمضان کے بعد سب سے افضل ایام اس کو قرار دیا ہے. اور یہ اس اور اللہ کیوں پسند ہے اللہ کو؟ اس لیے کہ اس عشرے میں حج ہے. 9 ذی الحج کو عرفات ہے، 10 ذی الحج کو حاجی کنکری ماریں گے، قربانی کریں گے، احرام کی پابندی سے آزاد ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ ہم اب سب کو تو یہ توفیق نہیں ہوئی کہ وہ حج پہ چلے گئے. تو جو حج پہ نہیں جا سکے، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ان لوگوں میں شامل فرمانا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے سارے اہل ایمان کو حج کی وہ برکات حاصل کرنے کا موقع دینا چاہتے ہیں جو حاجی وہاں پر حاصل کر رہا ہے، اور اپنی جگہ رہتے ہوئے حج کرنے والوں سے نسبت اللہ پیدا کروانا چاہتے ہیں. اور اللہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کے اعمال میں یہ جو وہاں نہیں ہیں، جو منی میں، مکہ میں نہیں ہیں، وہ کہیں بھی رہتے ہوئے ان کے اعمال میں شریک ہو جائیں. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ذی الحج میں یعنی چاند دیکھے، ایک روایت میں چاند دیکھنے کا بھی ذکر ہے، تو پھر اسے چاہیے، اور وہ قربانی کا ارادہ کرتا ہو، قربانی کرے گا وہ، تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے بال اور ناخن نہ ترشوائے، بال نہ کاٹے. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو وہاں پر مہمان ہیں، حاجی ہیں، وہ اپنے بال نہیں کاٹتے، وہ اپنے ناخن نہیں کاٹتے، احرام میں ہیں. تو اگرچہ ہم احرام میں نہیں ہیں، لیکن اللہ ہمیں ان جیسا دیکھنا چاہتے ہیں. تو اور ابھی جو میں نے آیت پڑھی، یہ بس جیسے جیسے میرے ذہن میں آ رہی، کیونکہ کہیں پر جہاں ایسی جگہ بیان ہو جہاں آئندہ بھی نشست ہو، تو اس میں پھر ایک ربط ہوتا ہے. اب یہاں پر ربط اس لیے نہیں ہے، آج آپ حضرات سے ملاقات ہو رہی ہے، آج ہمارے بڑوں نے مجھ جیسے طالب علم کو یہاں کچھ کہنے کا موقع دیا، میں اسے اپنی سعادت سمجھتا ہوں. تو میں یہ کوشش کر رہا ہوں کہ کم وقت میں آپ حضرات کے سامنے وہ باتیں پیش کر سکوں جو ہم نے اپنے بڑوں سے سنی ہیں، کتابوں میں پڑھی ہیں. میری اپنی کوئی بات نہیں ہے، یہ سب آپ حضرات جو سن رہے ہیں، یہ بزرگوں کی باتیں ہیں، یہ احادیث ہیں، یہ کتابوں کی باتیں ہیں، اور الحمدللہ مستند باتیں ہیں. تو
اب یہ ابھی میں نے جو آیت پڑھی وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ اللہ تعالیٰ کے لیے استطاعت والوں پر بیت اللہ کا حج فرض ہے۔ اب اس کے بعد اگلا جز اس کا بڑا خطرناک ہے، یعنی استطاعت ہے، اللہ نے روپیہ پیسہ دیا ہوا ہے، جا سکتے ہیں اور نہیں جا رہے، تو پھر اللہ آگے فرماتے ہیں وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، تو پھر جو نہ کرے تو اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے، وہ تو تمام عالمین سے غنی ہے، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں۔ تم ہی اپنا نقصان کر رہے ہو کہ تم نہیں آ رہے، تم کیا سمجھتے ہو کہ تم اگر جاؤ گے تو اللہ کی شان میں اضافہ ہوگا؟ نہیں، اللہ غنی ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ایھا الناس قد فرض علیکم الحج فحجوا، اے لوگو تم پر حج فرض کر دیا گیا ہے، لہٰذا اس کو ادا کرنے کی فکر کرو۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تو ایک شخص بیٹھے تھے، صحابی بیٹھے تھے، انہوں نے کہا اکل عام یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول ہر سال؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فسکت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی۔ انہوں نے پھر دوسری مرتبہ یہی پوچھا اکل عام یا رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر خاموش رہے۔ انہوں نے تیسری مرتبہ پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے اور ناگواری کے ساتھ فرمایا لو قلت نعم، اگر میں کہتا ہاں، لوجبت، تو پھر یہ فرض ہو جاتا، ولم استطعتم، اور تم یہ نہ کر سکتے۔ یعنی ہر سال اگر تم یہ مجھ سے بار بار پوچھ رہے ہو، اگر میں ہاں، میری منہ سے ہاں نکل جاتا، اس کا مطلب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاں کسی چیز کو واجب کر دیتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہ کسی چیز کو حرام کر دیتی ہے۔ فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ، جب میں تم کو کسی چیز کا حکم دوں تو جہاں تک تم سے ہو سکے اس کی تعمیل کرو۔ مستطاعتم کا لفظ لگا کے بڑا احسان فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جتنی استطاعت ہے اتنی کوشش کرو کہ یہ کام کر لو۔ اور پھر آگے فرمایا وَإِذَا نَهِيتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَدَعُوهُ، اور جب کسی چیز سے منع کروں تو اس کو چھوڑ دو۔ اس روایت سے، اس بات سے ایک بات اور پتہ چلی کہ بس دین وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا ہے۔ دین وہ نہیں ہے جو ہم نے خود اپنی عقل سے بنا لیا کہ میں تو اس چیز کو نہیں مانتا، یا میں تو نہیں سمجھتا، یا میری نظر میں یہ، بھائی میری نظر کیا ہے، میری عقل کیا ہے، میری سمجھ کیا ہے؟ بس وہی جو میں نے شروع میں آپ سے عرض کیا کہ سرافندگی ہے، سر کو جھکانا ہے، سرکشی نہیں کرنی، بات ماننی ہے۔ جو دیں تم کو رسول، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم میں فرمایا وما آتاکم الرسول، جو تم کو دیں رسول فخذوہ، اس کو لے لیا کرو، اور جس چیز سے منع کرو فانتہو، اس سے باز آ جایا کرو، اس کو نہیں لیا کرو۔ بس اتنی مختصر سی بات ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ پوری بات بتائی تو ایک وہ صحابی ہیں، ان کا نام اقرا بن حابس تمیمی ہے، جنہوں نے یہ سوال کیا۔ اچھا، یہ فتح مکہ کے بعد دیکھیں کہاں تک مفسرین نے تگ و دو کی ہے اور جانچ پڑتال کی ہے اور ہم تک علم پہنچایا۔ یہ اقرا بن حابس، اب یہ جو سوال تھا نا ان کا، یہ جو صحابہ ہیں، یعنی جو شروع کے صحابہ ہیں، وہ یہ سوال کبھی نہ کرتے کیونکہ وہ پورے آداب سے واقف تھے۔ یہ صحابی جو ہیں یہ ہیں فتح مکہ کے بعد کے، اس لیے انہیں وہ آداب، وہ تربیت ابھی نہیں ہو سکی تھی، اس لیے یہ سوال کر رہے تھے۔ تو بعد میں یقیناً ان کی پھر صحابی تھے رضی اللہ عنہم اور رضی اللہ عنہ، اللہ ان سے راضی اور یہ اللہ سے راضی ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا ایک اب یہ جو دن آنے والے ہیں اس میں ہم سب حرم کے حکم میں ہوں گے۔ حرم کے حکم میں کیسے ہوں گے؟ آپ پانی میں ایک پتھر ڈالیں تو وہ دائرہ بنتا چلا جاتا ہے اور دور تک چلا جاتا ہے، کنارے تک بھی چلا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب جو حاجی لبیک اللہم لبیک کہہ رہے ہیں، ما من مسلم یلبی الا لبا، جو لبیک اللہم لبیک حاجی کہہ رہا ہے، من عن یمینہ و شمالہ من حجر او مدر حتی تنتقی الارض من ہا ہنا وہا ہنا۔ ہم نے اپنے اساتذہ سے سنا جب وہ یہ حدیث بتاتے تھے تو ہاں ہونا وہاں ہونا پہ ہاتھ جو ہے وہ چوڑے کرتے تھے کہ یہاں تک، یعنی جب حاجی لبیک اللہم لبیک کہتا ہے تو سیدھی داہنی طرف اور الٹی طرف، بائیں طرف جتنے بھی حجر یعنی پتھر، ٹھیکرے
مدر اور شجر جو بھی پتے ہوتے تھے، ٹھیکرے ہوتے تھے، پتھر ہوتے تھے، وہ حاجی کی لبیک سن کے وہ بھی لبیک کہتے ہیں۔ اب ہمیں تو وہ آواز سمجھ میں نہیں آتی، لیکن وہ کہتے ہیں۔ ان کے برابر والے پھر وہ جہاں تک ان کی آواز جاتی تھی وہ کہتے ہیں لبیک اللہم، جہاں تک ان کی آواز جاتی وہ کہتے ہیں، یہاں تک کہ ہاں من ہاں ہونا وہاں ہونا، یہاں تک کہ اس سرے اور اس سرے پر تمام تر مخلوق لبیک اللہم لبیک کا ترانہ پڑتی ہے۔ اس حکم سے، اس بات سے یہ پتہ چلا کہ ہم سب حرم کے حکم میں ہیں، اور حرم وہ جگہ ہے جہاں پہ ان دنوں میں دعائیں زیادہ قبول ہوتی ہیں۔ تو ہم سب بھی میرے دوستو اگر ان کی قدر کر لیں، ان ایام میں دعا کر لیں، تو ہماری دعا حاجیوں کی دعا برابر ہوگی۔ اس درجے کی تو ظاہر نہیں ہوگی، لیکن ہم دعا کریں اور اللہ تعالیٰ سے ان دعاؤں کی قبولیت کی بھی دعا کریں، بعید نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو سن لیں۔ تو حج کے ایک تو یہ کہ سب یہ نیت کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حج کی توفیق اور سعادت عطا فرما دیں۔ دیکھیں، حج جو ہے وہ پیسے سے نہیں ہوتا، اگرچہ اس کے لیے پیسہ ضرورت ہے، لیکن آپ ایمانداری سے بتائیے جن کو موقع ملا ہے، جو وہاں گئے ہیں، وہ سارے کیا پیسے والے ہوتے ہیں؟ آپ پوچھیں تو الگ الگ لوگوں کی کہانیاں ہوتی ہیں کہ بھائی ہمیں تو پتہ نہیں کس طرح ہو گیا انتظام، ہمارا تو یوں، کسی کی کمیٹی یا بی سی کھل گئی، کسی کو کوئی جیک پاٹ لگ گیا، کسی کے ساتھ کوئی معاملہ ہوا، تو وہ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہمیں تو پتہ نہیں کس طرح ہو گیا، بس لگن تھی۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ حج جو ہے وہ لگن سے ہوتا ہے۔ تو آج سے دعا شروع کر دیں، اور پھر ایک کام، دو تین کام کرنے کے ہیں۔ دیکھیں، جب یہ حج کی آیات نازل ہوئیں تو الحج اشہر معلومات اس میں آگے ہے، ایک جز چھوڑ کے آگے ہے، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج۔ حج میں کیا چیزیں نہیں ہیں؟ دیکھیں، فحش گوئی نہیں کرنی، بے حیائی کی باتیں نہیں کرنی، نمبر ایک۔ نمبر دو، فسوق گناہ کے کوئی کام نہیں کرنے۔ نمبر تین، لڑائی جھگڑا نہیں کرنا، جدال نہیں کرنا، لڑنا نہیں ہے۔ اس کا مطلب ان تینوں کے شیطان ان تینوں کو کے ذریعے سے بہکاتا ہے، یہ تینوں اعمال کرواتا ہے۔ کتنی لڑائیاں ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی سی چیزوں پہ، ہمیں یہ نہیں ملا، بوفے کا انہوں نے کہا تھا لیکن دال بنی ہوئی ہے اور الگ الگ دے دی، اور انہوں نے تو یہ کہا تھا یہاں بس آئے گی، یہاں نہیں آئی، اور عجیب ایک غصے کی کیفیت ہوتی ہے۔ تو ہمیں یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ دیکھو آئے گا، احرام پہننے کے بعد سے یہ راہ حق ہے سنبھل کے چلنا، یہاں ہے منزل قدم قدم پر، تو یہ آئے گا، اس میں کنٹرول کرنا ہے، برداشت کرنا ہے۔ بس یہی، کیا پتا کہ یہی تو منزل تھی، یہی تو قبولیت کی جگہ تھی، اسی جگہ تو قبول ہونا تھا، اور یہیں پر ہم اپنے اوسان کو کھو بیٹھے، ہم ایک دوسرے کے اوپر گالم گلوچ کرنے لگے۔ اور دوسرا اس کا معنی یہ میرے دوستو، یہ میری بزرگوں کی دعا سے اور ان کی برکت سے میرے دل میں یہ بات آئی ہے کہ اور جو حج کرنے کا ارادہ رکھتا ہے وہ آج سے یہ تین کام شروع کر دے۔ یعنی فحش گوئی نہ کریں، نمبر دو گناہ نہ کریں، نمبر تین لڑائی جھگڑا نہ کریں۔ یہ نہ کرے، اللہ تعالیٰ حج کا انتظام کر دیں گے اس کا۔ اور پھر ایک لفافہ بنا لیں، اس لفافے پہ حج اور عمرہ لکھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تابعوا بین الحج والعمرۃ فإنہما ینفیان الفقر، کہ پے در پے حج کرو، تم پے در پے حج کرو، کیونکہ حج اور عمرہ فقر اور محتاجی کو دور کر دیتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو فرما رہے ہیں کہ حج اور عمرے بار بار کرو۔ اور میرے دوستو، ہمارا یہ حال ہے کہ جو ایک دفعہ حج پہ چلا جائے، اگلے سال جب ہم اس کے بارے میں سنتے ہیں کہ حج پہ جا رہا ہے، جو ایک دفعہ عمرے پہ چلا جائے، کچھ عرصے کے بعد دوبارہ عمرے پہ جا رہا ہے، تو ہم یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، ہم میں سے کچھ لوگ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ کیا ضرورت ہے حج کرنے کی، جتنے میں حج ہو رہا ہے اتنے میں تو کسی کی مدد ہو جائے۔ میرے دوستو، میں گارنٹی کے ساتھ آپ سے ایک بات عرض کرتا ہوں کہ میں اللہ کی قسم کھا کے یہ بات کہتا ہوں کہ جو شخص حج بار بار کرتا ہوں، جو شخص عمرے بار بار کرتا ہوں، اس کا حج اور عمرہ تو سب کو نظر آ رہا ہے، لیکن اس کے جو وہ دوسروں کی مدد کر رہا ہے، وہ مدد بھی اتنی ہی کرتا ہوگا، وہ کسی کو نظر نہیں آ رہی۔ تو کسی کے اوپر کوئی لفظ بولنے کی ضرورت نہیں ہے، کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، حالات حاضرہ پہ گفتگو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ جا رہے ہیں حج پہ، جانے دیں، ان کی لگن ہے، پتہ نہیں کیا لگن ہے، پتہ نہیں کیا ان کا شوق ہے، کیا ان سے اللہ تعالیٰ کو کا ایک اور اپنے گھر میں کوئی اس طرح بلا لیتا ہے، کوئی تو بات ہوگی جو وہ جا رہے ہیں۔ تو ان کے لیے دعا کریں کہ یا اللہ، جس طرح یہ جا رہے ہیں، آپ مجھے بھی ایسی توفیق عطا فرما دیجئے، میں بھی جاؤں۔ میں تو یہاں تک بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ایسی توفیق عطا فرمائے، اس قابل بنائے، اللہ ایسا لکھ دیں کہ ہر مہینے
خانہ کعبہ کو دیکھنے کا اور عمرہ کرنے کی سعادت ملے، اور ہر مہینے روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عقیدت، محبت اور خوشیوں کے اور صحت کے ساتھ حاضری اللہ دلواتا رہے بار بار، تو کسی کے اوپر کوئی انگلی نہیں اٹھانی۔ اسی طریقے سے ابھی یہ تو حج کی بات ہو گئی، قربانی کا مسئلہ ہوگا۔ قربانی میں بھی ہم یہ سنتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ فلاں نے 10 لاکھ کا بیل لے لیا، جانور اتنا مہنگا لے لیا، کیا ضرورت تھی اتنا مہنگا لینے کی؟ بھائی آپ اس کی دل کے اندر تھوڑی بیٹھے ہوئے ہیں، بدگمانی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم تو سوچ رہے ہیں کہ وہ دکھاوا کر رہا ہے، اور اگر وہ دکھاوا نہ کر رہا ہو تو ہم پکڑے جائیں گے یا نہیں؟ مفت میں ہمیں ایک گناہ مل گیا، بلکہ یہ دعا کریں کہ یا اللہ جس لگن سے یہ کر رہا ہے قربانی، میں بھی کروں ایسے ہی۔ 20 لاکھ کا جانور لے لیجیے، کیا ضرورت تھی؟ ارے بھائی ضرورت نہیں، جب وہ بچی کی شادی پہ 50 لاکھ خرچ کر رہا ہے تو اس کا دل چاہ رہا ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں 10 لاکھ کا جانور قربان کرے، تو کرنے دیں اس کو۔ اس میں بلا وجہ میں کوئی کچھ بولنے سے اس کا تو کچھ نہیں بگڑے گا، ہمارا کام خراب ہو جائے گا میرے دوستو۔ تو اس میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے۔ تو اچھا، اور حج کے متعلق ایک بات وہ یہ کہ جب یہ تلبیہ کے ساتھ ایک اور دعا مسنون ہے، وہ حاجیوں کو کرنی چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ اللہم انا نسألک رضاک والجنہ، اے اللہ میں آپ سے آپ کی رضا یعنی آپ کی مرضی کا سوال کرتا ہوں یا کرتی ہوں، اور جنت کا۔ پہلے اللہ کی رضا مانگی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، بعد میں جنت مانگی ہے۔ معلوم ہوا کہ اللہ کی رضا سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں ہے کہ اللہ راضی ہو جائیں۔ وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ غَضَبِكَ وَالنَّارِ، اور اے اللہ میں آپ کے غصے سے پناہ مانگتا ہوں یا مانگتی ہوں، اور نار اور عذاب سے۔ پتہ چلا کہ عذاب سے بڑا عذاب یہ ہے کہ اللہ ناراض ہو جائیں ہم سے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سے منہ نہ پھیریں، اللہ ہم سے ناراض نہ ہوں، اللہ تعالیٰ ہم بس اللہ کے ہو جائیں، اللہ ہمارے ہو جائیں۔ یہ دعا کرنی۔ قربانی بھی آ رہی ہے میرے دوستو، ہم قربانی میں مسائل پوچھتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ علماء کے پاس جاتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں، یا اہل اللہ سے پوچھتے ہیں کہ جی میرے گھر میں یہ ہے اور مجھ پہ تو زکوٰۃ بھی نہیں، اور میں قربانی دوں یا نہیں دوں، میں قربانی کروں؟ یا ہم گھر میں 4 افراد ہیں تو کتنے کی قربانی کرنی چاہیے؟ میرے دوستو 10 افراد ہوں، آپ اللہ سے دعا کریں، نیت کریں کہ یا اللہ میں 10 کے 10 کی قربانی کرنا چاہ رہا ہوں، 10 کے 10 کی طرف سے قربانی کرنا چاہ رہا ہوں، حصہ لینا چاہ رہا ہوں، بکرا کرنا چاہ رہا ہوں، دمبا کرنا چاہ رہا ہوں۔ اب اگر قربانی کے لیے 10 کا انتظام نہیں ہو سکا، 2 کا ہوا، تو آپ یقین کریں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے بعید نہیں کہ وہ 10 کے 10 کا آپ کو ثواب دے دے۔ نیت تو کر لیں۔ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ اگر یہ سوال کرنا ہے کسی سے کہ مجھ پہ قربانی لگتی ہے یا نہیں، میں کروں قربانی یا نہیں، میرے پاس گنجائش نہیں ہے، میں کروں یا نہیں کروں، اگر یہ سوال ذہن میں آتا ہے میرے دوستوں، تو اپنا موبائل 60,000 روپے کا لینے سے پہلے بھی کسی عالم سے پوچھیں، پھر گھر میں صوفہ سیٹ، ڈنر سیٹ لینے سے بھی پہلے پوچھیں، پھر بیٹے بیٹی کی شادی میں 5 کھانے رکھنے کے لیے بھی پوچھیں کہ میں 3 کھانے رکھ لوں کیا؟ 5 کھانوں کی میری گنجائش نہیں۔ وہاں کسی سے نہیں پوچھ رہے ہیں، ادھر تو قرض بھی لے کے کام کر رہے ہیں، اور یہاں جہاں دین کی بات آ رہی ہے وہاں پہ اہل علم بھی حضرات بولتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جی کیا ضرورت ہے، بس ایک کی طرف سے کر دی کافی ہے۔ میرے دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حکم سنیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک یوم نہر کے دن یعنی قربانی والے دن اولاد آدم کا کوئی عمل اس سے زیادہ پسند نہیں ہے من احراق الدم، کے خون بہائے، وہ یعنی جانور ذبح کرے، اور یہ خون نیچے گرنے سے پہلے زمین پہ گرتا بعد میں ہے، پہلے اللہ کے پاس تقویٰ پہنچ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس تمہاری نیت پہنچ جاتی ہے، اللہ کے پاس اس کا اجر پہنچ جاتا ہے، اس کا اجر تمہارے پاس پہنچ جاتا ہے۔ تو یہ ایسا ایک عمل ہے، اور یہاں تک کہ ایک روایت سن کے تو حیران ہونا چاہیے، وہ یہ کہ اگر قربانی نہیں کی، ٹھیک ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ پھر وہ ہماری عبادت گاہ کے پاس بھی نہ آئے، یعنی وہ ہماری، اگر کسی کو اللہ نے استطاعت دی اور اس نے قربانی نہیں کی تو پھر وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا، پس اے اللہ کے بندو دل کی پوری خوشی سے قربانیاں کیا کرو۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے کسی نے پوچھا ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول یہ قربانیاں کیا ہیں، اضحیٰ کیا ہے؟
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام، بڑا عجیب جملہ ہے، ابیکم تمہارے ابا، یعنی یہ تمہارے ابا ابراہیم کی سنت ہے، لائق بیٹا اپنے باپ کے نقش قدم پر ہوتا ہے، لہٰذا یہ بتایا کہ دیکھو تمہارے ابا جس طرح کرتے تھے ایسے ہی تم بھی کرو۔ پھر صحابہ نے پوچھا فما لنا فیہا یا رسول اللہ، اس میں ہمارے لیے کیا ہے اللہ کے رسول؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لکل شعرۃ حسنہ یا بکل شعرۃ حسنہ، کہ اس کے بال کے بدلے میں ایک نیکی ہے۔ پھر صحابہ نے پوچھا فالصوف یا رسول اللہ، اور یہ جو اون ہوتا ہے اس کے بارے میں کیا حکم ہے اے اللہ کے رسول؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیونکہ اون میں بظاہر کم لگتے ہیں بال، یا صحابہ کی مراد جو بھی ہو، بہرحال تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بکل شعرۃ من الصوف حسنہ، کہ ان بالوں کے یعنی اون کے بدلے میں بھی اس میں جو بال ہوتے ہیں اس کے بدلے بھی ایک ایک نیکی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 قربانیاں کیا کرتے تھے، ایک جب قربانی کرتے تو فرماتے اللہم ھذا عنی، کہ یہ اللہ میری طرف سے ہے، اور دوسری قربانی کرتے ہوئے کہتے وَھَذَا عَمَّن لَمْ يُضَحِّ مِنْ أُمَّتِي، اور اے اللہ یہ میری امت کی طرف سے ہے۔ تو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کے وقت بھی امت کو نہیں بھولا کہ میری امت میں بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جو غریب ہوں گے، قربانی نہیں کر سکیں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان غریبوں کی طرف سے قربانی کر دی۔ تو ایسے نبی کی طرف سے میرے دوستو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی قربانی کریں۔ لہٰذا اور یہ ایک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک صحابی نے پوچھا جو 2 قربانی کر رہے تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو انہوں نے پوچھا ما ھذا، یہ کیا ہے، یعنی 2 قربانی کیوں کر رہے ہیں؟ تو آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوصانی، مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی تھی ان اضحی عنہ، کہ میری طرف سے قربانی کرے، فانا اضحی عنہ، تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کرتا ہوں۔ تو ہمیں بھی چاہیے، وہ جو میں ابھی بتا رہا تھا کہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے، وہ حدیث ذہن میں آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان لہ سعۃ، کہ جس کو وسعت عطا ہوئی ہو، وسعت دی گئی ہو، ولم یضحی، اور جو پھر قربانی نہ کرے، فلا یقربن مصلانا، تو اسے چاہیے کہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے۔ تو میرے دوستو یہ چند حج کے بارے میں کچھ باتیں تھیں، کچھ قربانی کے بارے میں تھیں۔ اللہ تعالی ہمیں حج کی توفیق عطا فرمائے، جن لوگوں نے نہیں کیا ان کے دل میں اللہ تبارک و تعالی اس کی محبت ڈال دے اور حج کی عقیدت ڈال دیں اور اللہ سے مانگنا ڈال دیں، اور قربانی کے لیے جن کی ابھی تک نیت نہیں ہے اللہ تعالیٰ ان کی نیتیں بنا دیجئے، کہ بہت تھوڑا سا سودا ہے، 20-25 ہزار روپے، میں پاکستانی حساب سے بات کر رہا ہوں، مجھے نہیں معلوم یہاں پر کیا ہے، تو انہیں چاہیے کہ وہ جہاں اور دوسرے خرچے اتنے کرتے ہیں، کل اگر یہ آ جائے کہ آپ کے بیٹے کی یا بیٹی کی CEI کی فیس بڑھ گئی ہے، پہلے 20,000 تھی اب 50,000 ہو گئی، تو 30,000 کا انتظام 24 گھنٹے کے اندر اندر انسان کرتا ہے بچے کے ایگزام میں بیٹھنے کی خاطر، کیونکہ پتہ ہے فیوچر سیکیور ہو جائے گا۔ تو جو نظر آ رہی ہے چیزیں میرے دوستو، اس کے لیے تو ہم اتنی جان مار رہے ہیں، لیکن یہ قربانی ہے، اس کے لیے بھی کوشش اسی طرح فکر کریں، اور فطیبو بہا نفسا، اور بس اپنے پوری خوشی کے ساتھ کریں، خوش ہو کے کریں اللہ تبارک۔ اور یہ نوعیت غائی ہے، یہ بھی ایک مسئلہ ہے، یہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ اس کے 3 حصے تو کرنے چاہیے قربانی کے گوشت کے، لیکن اگر کوئی 3 حصے نہ کرے، نوعیت غائی تمام کا تمام گوشت ایک بوٹی کسی کو نہ دے، خود رکھ لے، تو اس کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ ان باتوں پر عمل کرنے والا بنائے۔ حضرت مفتی علاء الدین صاحب سے میں ملتمس ہوں کہ وہ آ کے دعا کروائیں، یہ مجھے کہہ رہے تھے لیکن میں اپنے آپ کو اس کا اہل نہیں سمجھتا، دعا یہ اہل اللہ ہیں، بزرگ ہیں، یہی دعا کروائیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔